السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گوسیا ٹی وی یو کے۔ میں اس وقت لندن کے نواحی ٹاؤن لوٹن میں موجود ہوں۔ میں ایک ایسی شخصیت سے آج ملنے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عرصہ 10 سال سے برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ساتھ منسلک ہو کر کونسلر بنے، کیبنٹ ممبر بنے اور اب ڈپٹی لیڈر آف دا لوٹن بارو کونسل ہیں۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا سفر ان کا کیسا رہا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے ڈپٹی لیڈر آف لوٹن بارو کونسل ان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پینڈیمک ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، جابس چلی گئی ہیں۔ اس حوالے سے لوکل کمیونٹی کی طرف سے ان کو کس کس قسم کی شکایات موصول ہو رہی ہیں اور اس کے حل کے لیے ان کے پاس کیا لائے عمل ہے۔ حالیہ دنوں میں حکومت برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ ممالک کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ حکومتی اس فیصلے کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کونسلر محمد اسلم صاحب، آپ کو گوسیا ٹی وی یو کے کی طرف سے ڈپٹی لیڈر آف لوٹن بارو کونسل بننے پر بہت بہت مبارک ہو۔ سردار ظہور صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا گوسیا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کمیونٹی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے باقی معاملات ہوں، اس میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم جیسے پولیٹیشین کو بھی آپ نے بھرپور پروموٹ بھی کیا اور انگیج بھی کیا۔ جہاں تک ڈپٹی لیڈرشپ کا تعلق ہے، میں I'm really grateful and thankful to our leader Hazel, who has shown confidence in me to appoint me as Deputy Leader of Luton Borough Council, and I have been overwhelmed with so much love and support and warmth from community across Luton and across the country, so I'm really grateful and thankful. کونسلر محمد اسلم صاحب، عرصہ 10 سال آپ ایک پارٹی کے ساتھ جڑے رہے اور آپ کونسلر بنے، پھر کیبنٹ ممبر بنے، آپ ڈپٹی لیڈر آف دا لوٹن بارو کونسل ہیں۔ یہ سفر کیسا رہا؟ دراصل ان 2011 جب الیکشن ہوئے تو میں جب الیکٹڈ کاؤنسلر بنا تو ایز اے کاؤنسلر مجھے ایک شوق تھی کہ میں اس ٹاؤن کو کچھ واپس دے سکوں۔ اس جو بھی میں ہوں ایز این انڈیویجول، میں نے ماشاءاللہ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی کام کیا اور بھی کافی ترقی حاصل کی تاکہ اپنی کمیونٹی کو بھی میں سرو کر سکوں۔ تو ایز اے کاؤنسلر 3-4 سال میں کام کرتا رہا، پھر ایز اے کیبنٹ ممبر میں تقریباً 7 سال رہا۔ آلموسٹ کافی پورٹفولیو میں نے لیڈ کیے، جس میں ہیلتھ ہوگی، سپورٹس ہو گیا، سیمیٹریز ہوگی، کلچر اینڈ آرٹس ہو گیا، کمیونٹی سیفٹی ہو گئی، اور اب ایجوکیشن کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اور کافی ایسے پروجیکٹ میرے جو ہیں وہ لوکلی، ریجنلی اور نیشنلی ریکگنائز ہوئے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ اوور ویو اسکروٹنی کا میں چیئر بھی رہا، ریجنل اسکروٹنی کا بھی چیئر رہا۔ تو الحمدللہ ایسے ترقی کرتے کرتے آج میں اگین لائک آئی سیڈ آئی ایم آنرڈ کہ میری اپنی اسکل سیٹ کو دیکھتے ہوئے، میری پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے مجھے اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ صرف میری کوشش نہیں ہے، ایک ٹیم ورک ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام کولیگز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ میں کانفیڈنس شو کیا اور سپورٹ کیا، اور کمیونٹی ایٹ لارج، ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے سراہا، میرے کام کو سراہا، اور آج جو ہے نا میں اس پوزیشن پہ آؤں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اپنی ان کی امیدوں پہ اتروں اور اپنی ذمہ داریوں کو میں پورا کروں۔ کونسلر محمد اسلم صاحب، ایز اے ڈپٹی لیڈر آف لوٹن بارو کونسل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے جیسا آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا اس لپیٹ میں آ گئی ہے، اور خاص کر ہمارا جو شہر لوٹن ہے وہ سیکنڈ موسٹ ہارڈسٹ ہٹ ٹاؤن ہے، جس میں ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ بیس تھی ایئرپورٹ کے ساتھ کافی جڑی تھی۔ تو ایئر لائن انڈسٹری جو ہے نا وہ کافی متاثر ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہماری اکانومی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آلریڈی بجٹ پریشر تھا جو سینٹرل گورنمنٹ نے کافی کٹوتیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہے بھی کہ ہم یہ اکنامک ریکوری پلان جو ہے اس پہ اور اس کو اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، اور اپنی انکم سٹریم کو اور زیادہ وائڈن کریں۔ جیسا کہ ٹاؤن سینٹر ہے، اس کا ماسٹر پلان ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہاؤسنگ، امپلائمنٹ اور ایجوکیشن اور سکلز، یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور ایجوکیشن اور سکلز کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔
تو ہمارے پاس ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو جابس ہیں ہائی پیڈ جابس ہوتی ہیں وہ اکثر ہمارے لوگوں کے پاس تعلیم یا سکلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر والے لوگوں کو ملتی ہیں. تو اس چیز کو اس گیپ کو پورا کرتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام تشکیل کیا ہے انشاءاللہ. اس میں جو آتی ہیں اپرنٹسشپ آتی ہیں, پھر اس کے علاوہ جو کورسز ہوتے ہیں اور کریئر پاتھ ویز ہوتے ہیں, اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر, امپلائیز کے ساتھ مل کر اور باقی تمام جو ہماری ایجنسیز ہوتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر ہم اس چیز پہ غور کر رہے ہیں تاکہ امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو. اور ہاؤسنگ کی جو شارٹیج ہے ہمارے پاس انفارچونیٹلی لینڈ نہیں ہے, لینڈ لاک ڈاؤن ہے. تو تمام یہاں پہ براؤن فیلڈ سائٹس اور باقی جو اویلیبل سائٹس ہیں ہماری ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ہاؤسنگ کو جو ہے نا اس پہ ایک پرائرٹی ہے ہماری. گینگ اور نائف کرائم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ ہم جو ہے نا وہ مل کر اپنے ساتھیوں سے مل کر ارلی انٹرونشن پریونشن انفورسمنٹ پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا کونسلر محمد اسلم صاحب, پینڈیمک ہے, لاک ڈاؤن ہے, لوگ گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے ہیں, آپ کو لوکل کمیونٹی کی طرف سے کس قسم کی شکایات موصول ہوتی ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ دراصل یہ ایک گلوبل اپنا مسئلہ ہے اور ہماری لوکلی بھی یہی ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں فرلو ہو چکے ہیں, کچھ لوگ ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, ان کی جو گرانٹس ہوتی ہیں اس کا ہوتا ہے کافی مسئلہ. کچھ کوالیفائی کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف دی جائے. اور اس کے علاوہ جو لوگ انپلائڈ ہوتے ہیں, کافی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے سٹاف کو ریڈیوس کر رہی ہیں, ریسٹرکچر کر رہی ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ری اسکل کر کے ان کو دوبارہ ایک امپلائمنٹ جو وہ ملے. تو اس پہ جو ہے نا اپنا ہم بھرپور کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کرتے یہ تمام جو فریم ورک ہے ہم نے تیار کر لیا ہے, وہ انشاءاللہ اس چیز پہ اور مزید کام کریں گے. حالیہ دنوں میں گورنمنٹ آف برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ والے ممالک کی لسٹ میں شامل کیا ہے. آپ حکومتی اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دراصل میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ ہو وہ ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو کیس ریٹس پر 100,000 ہوتے ہیں, کیا پاکستان ان کو ایکسیڈ کرتا ہے یا اس میں زیادہ ہیں. پھر دیکھنا ہوگا کہ باقی یورپین ملک یا باقی اور جو ملک ہیں گلوبلی ان کے ساتھ ہم کیسے کمپیئر کرتے ہیں. تو جہاں ایویڈنس کی بات ہے وہاں انڈیا آتا ہے, فرانس آتا ہے, جرمنی آتا ہے, باقی ممالک ہیں ان کی شرح بہت زیادہ ہے. تو یہ جو فیصلہ کیا گیا میں سوچتا ہوں کہ یہ ایویڈنس بیس نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے مطلب سوچ سمجھ کے شاید فیصلہ نہیں کیا. اور ہمارے تقریباً 40,000 لوگ پاکستان میں سٹرینڈڈ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو پرائس ہائکس ہو چکی ہیں, ایک ٹکٹ جو 400 یا 500 کا تھا وہ 1200 تک پہنچ چکا ہے. پھر وہ واپس آ کر بیچارے مطلب یہاں کوارنٹین کرنا. ہمارے لوگ آلریڈی فائنینشلی بہت ڈپرائیوڈ ہیں اور ڈیفیکلٹیز میں ہیں, اور یہ فائنینشیل برڈن ان کے لیے فیئر نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ یہ بہت جلدی فیصلہ کیا گیا. آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ اگر اتنے لوگ وہاں جا چکے ہیں ان کا بندوبست کرنا, ان کی واپسی کے لیے کو بندوبست کرنا, یہ بھی میں سوچتا ہوں اس پہ غور کرنی ہوگی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کنسیڈر کرنا ہوگا اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اتنی فون کالز آ رہی ہیں, اپنے بچے فیملیز جو سٹرینڈڈ ہیں وہاں پہ, یہاں پہ لوگ کافی پریشان ہیں. جہاں تک انفیکشن ریٹس کا تعلق ہے, سننے میں آیا ہے کہ پاکستان جو حکومت کہتی ہے کہ وہاں کا جو نیا ویریئنٹ ہے وہ انگلش ویریئنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ویکسینیشن آلریڈی ایک ڈوز دے چکے ہیں, دوسری بھی آ رہی ہے. ایس او پیز کو اگر لوگ فالو کریں اور واپسی یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو اس حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کرائیٹیریا کو اسٹرکٹ کریں, لوگ ایسے اس سسٹم کو ابیوز نہ کریں, ڈاکیومنٹیشن دیکھیں. اگر نیسیسری ٹریول کسی کا بندہ کوئی بیمار ہے یا کرٹیکلی ال ہے یا وہاں کوئی ایسی اور ڈیتھ کسی کو ہو جاتی ہے تو اس بیس پہ لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹیسٹ اینڈ ٹریس باقی تمام نظام رکھا ہوا ہے, آپ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کریں اور لوگوں کو ریسٹرکٹ کریں تاکہ یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن جو ہوتی ہے یہ نہ آپ کریں. کونسلر محمد اسلم صاحب, غوثیہ ٹی وی کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت مہربانی سردار صاحب.
Thank you once again for supporting us, and we really appreciate your support. Thank you. Aslam.